الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا وبہ قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری معزز اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کے صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک کا درس ہے، تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کروں گا۔ ایک تو درس حدیث ہوگا اور ایک درس حدیث سے پہلے صحیح بخاری کی حیثیت اور صحیح بخاری ہم تک پہنچی کیسے ہے اس کے متعلق چند باتیں۔ دیکھو بنات اسلام، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو قرآن کریم ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اور جو حدیث پاک ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ آج تک عام طور پہ لوگ یہ سنتے ہیں کہ قرآن اللہ کی بات ہے اور حدیث رسول اللہ کی بات ہے۔ یہ مطلق طور پہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی بات ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس میں لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو، وہ قرآن کریم ہے، لفظ رسول اللہ کے ہوں اور مطلب اللہ تعالیٰ کا ہو، وہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ حدیث پاک کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی کتاب کو مرتب فرمایا ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے چیپٹر کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور یہ اس کا باب نمبر 93 ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ یہ جو باب ہے یہ باب نمبر 93 ہے۔ اس باب میں کیا مسائل بیان ہوئے اور صحیح بخاری میں کس طرح چیزیں آئیں، یہ میں آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث پاک بیان کرنے کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ سورۃ 92 سورۃ والضحیٰ کی آخری آیت نمبر 11 پڑھیں تو رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس فحدث سے حدیث پاک مشتق ہے اور حدیث پاک یہاں سے ہی جاری ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک کو ایسے ہی چلایا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر موقع پر دینی امور کا لحاظ رکھا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے آخر میں جو بات لائی ہے اس کو ہم دیکھیں، اور جو سب سے پہلے حدیث پاک لائی ہے ان حدیث پاک پہ غور کریں تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث پاک لائے ہیں وہ آپ پڑھ چکی ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے نیت کے متعلق، اور وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں حمیدی۔ تو یہ تین باتیں ہو گئیں، پہلی حدیث ہے، امام حمیدی استاذ ہیں اور نیت کے بارے میں ہے، اور یہی تین باتیں اب آخری حدیث پہ دیکھیں۔ اب یہاں آخری حدیث ہے، احمد بن اشکاب استاذ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ میزان عدل کے بارے میں ہے کہ قیامت میں میزان قائم ہوگا۔ اب ان کی مناسبت کیا ہے؟ تو علماء نے مناسبت لکھی ہے کہ سب چیزوں کا اعتبار نیت پر ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ نیت اور عمل کو قیامت میں تول کے دکھائیں گے، تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث میزان کے لائے ہیں۔ پھر دو مناسبتیں اور رہ گئیں کہ جی پہلے نمبر پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لائے تھے، اس حدیث پاک میں جو راوی ہے وہ حضرت امام حمیدی ہے، تو اس حدیث پاک کا جو راوی ہے وہ احمد بن اشکاب ہے، پہلا استاد حضرت امام بخاری کا۔ تو ان میں مناسبت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ادھر حمیدی ہے، اس میں بھی مادہ حمد ہے، ادھر احمد بن اشکاب ہے، اس کے نام میں بھی مادہ حمد ہے۔ تو امام بخاری نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد پہلے بھی بیان کر لو آخر بھی کر لو، تو امام بخاری پہلا استاذ لائے ہیں وہ حمیدی ہے، اس میں بھی حمد کا لفظ ہے، آخری استاذ لائے ہیں احمد ہے، اس میں بھی حمد کا مادہ موجود ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مناسبت ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو حضرت امام حمیدی ہیں، حضرت امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو آخری راوی بالکل صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جو پہلے راوی ہیں حضرت امام حمیدی، ان کا پورا نام ہے عبداللہ ابن زبیر المکی، آپ حاشیہ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے وہ مکہ کے ہیں، اور آخری راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ کے ہیں۔ تو بھائی فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے پہلا باب لایا تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی شروع کرنے کا، تو وہی مکہ سے شروع ہوئی اس لیے وہاں مکی استاذ لائے، اور وہی مدینہ میں ختم ہوئی اس لیے آخری راوی حضرت ابو ہریرہ لائے ہیں، تو اشارہ ہے کہ وہی مکہ سے شروع ہو کے مدینہ میں پوری ہو گئی۔ تو کئی مناسبتیں یہاں ہیں۔ اب آئیے ذرا آخری کتاب پہ، یہ جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اب میری بہنوں ذرا توجہ رکھنا، میں ایک نقطہ آپ کو اپنے استاذ مکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کا سنانے لگا ہوں۔ مجھے یاد ہے ختم بخاری پر حضرت علامہ تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا جی کتاب التوحید، سب نے نام یہی بتایا اور ٹھیک بتایا، لیکن حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کچھ اور تھی کہ پورا نام بتائیں، کیونکہ پورے نام میں آگے لفظ ہے والرد علی الجہمیہ، کہ جہمی جو فرقہ تھا جو اہل سنت والجماعت کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف باتیں مانتا تھا، اس پہ امام بخاری نے رد کیا۔ تو وہ فرمان لگے اس کتاب کا پورا نام لیں۔ اب ساتھی وہی نام لیں جو مشہور ہے کتاب التوحید۔ میں حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کے مزاج کو جانتا تھا، تو میں نے زور سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت والرد علی الجہمیہ، تو مجھے فرمایا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ گیا، کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سناؤ۔ میں نے کہا جی والرد علی الجہمیہ اس کتاب کا نام ہے کہ جامع فرقے پہ رد۔ تو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لبرل لوگوں کے اوپر رد کیا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا جی مثبت بات کرو، مثبت بات کرو، منفی بات نہ کرو، تو امام بخاری نے جاتے جاتے رد علی الجہمیہ سمجھایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ تردید بھی کرنی پڑتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ رد بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے والرد علی الجہمیہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آخری باب ہے، اب ذرا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس باب کا تعلق وزن اعمال سے ہے۔ یہ باب قول اللہ تعالی، فرمائے یہ باب ہے جس میں اللہ جل شانہ کی بات ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے۔ اب یہاں موازین یہ جمع ہے، میزان واحد ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کئی موازین کی بات کیوں کی ہے؟ کیا میزان عمل ایک ہوگا یا میزان عمل زیادہ ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی جوابات موجود ہے، یہاں حاشیہ نمبر 11 کے اوپر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ میں صرف سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ جل شانہ مختلف موازین بھی رکھتے ہیں تب بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو لوہے کو تولنے کے لیے جو ترازو ہے وہ اور ہے، اور جو سونے اور چاندی کے تولنے کے لیے ترازو ہے وہ اور ہے۔ اب لوہے کے تولنے والی چیز وہاں نہیں تول سکتی اور سونے کے تولنے والی چیز یہاں نہیں تول سکتی، تو جب ان کے معیارات کا فرق ہے تو ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ نے مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو رکھ دیے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا لیوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی بات ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال بھی تلیں گے۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے جو اعمال ہے نا یا اقوال ہیں یہ آراز ہے، آراز کیسے تلیں گے؟ اچھا پتہ ہے آراز کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو عوامی لفظوں میں سمجھاؤں، آراز کا معنی ہے چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کثیف ہوتی ہیں یعنی ان کا وزن ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لطیف ہوتی ہیں ان کا وزن نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے مثلا وزن کیسے نہیں ہے؟ دیکھو انسان میں روح موجود ہے، اب روح کا وزن نہیں ہے، اب روح کثیف نہیں ہے، روح لطیف ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، ہمارے یہاں اس کا میں مثال کے طور پہ ایک بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو آپ کے اور ہمارے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں ایک میموری کارڈ لگتا ہے، اب 2 GB کا میموری کارڈ ہے، تو اس میموری کارڈ کو سارا بھر دیں، اس میں بیانات بھی ڈال دیں، اس میں آڈیوز بھی ڈال دیں، اس میں بیانات کی ویڈیوز بھی ڈال دیں، اس میں امیجز بھی ڈال دیں، اور وہ 2 GB فل ہو جائے۔ اب اس کارڈ کا وزن کریں، پھر اس کارڈ کو فارمیٹ کر دیں، پھر اس کا وزن کریں،
तो चाहे उसमें डाटा हो या डाटा ना हो, वजन एक जैसा होगा। क्यों? कि जो डाटा है वो डाटा जो है वो कसीफ नहीं है, लतीफ है, यानी चीज है पर उसका वजन नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि जो बातें हैं, जो अमल हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो ये आराज है, इनका तो वजन नहीं है, तो कैसे तुलेगा? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी फिरके को समझाने के लिए आयत कुरानी लाई कि इस तरह तुल सकता है। आज का दौर होता ना तो समझाना बहुत आसान था, भाई किसी का 100 पे बुखार है तो वो तुलता है, 150 पे शुगर है तो वो तुलता है, इतने पे ब्लड प्रेशर है तो ये तुलता है, अब हवा में इतनी नमी का तनासुब है तो ये तुलता है। तो जब ये आराज तुल सकते हैं तो अल्लाह जल्ल शानो इन चीजों को क्यों नहीं तोल सकते? अब इसके बाद अगली बात, हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रोमिया व युक़ाल अल क़िस्त मस्दर अल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मा अल क़ासित फ़हुवा अल जाहिर। इसमें हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मुजाहिद इब्न मुक़ातिल रहमहुल्लाह, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द हैं, उनकी एक रिवायत लाए हैं। अब तफसीर के लिए तफसीर के इमाम मुजाहिद, तो ये जो लफ्ज़ फरमाया कि वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रोमिया, कि इमाम मुजाहिद फरमाते हैं इसमें जो लफ्ज़ क़िस्त आया है तो इमाम बुखारी का ज़हन उसके मादे की तरफ चला गया। फरमाया इस तरह एक लफ्ज़ आता है क़िस्तास और क़ुस्तास, तो अल अदल बिर्रोमिया, अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? तो फरमाया अल अदल बिर्रोमिया, इसका एक माना इंसाफ होता है रूमी ज़बान में। अब रूमी ज़बान कौन सी है दुनिया में? रूमियों को अरबी में बनी असफर कहते हैं, बनी असफर को मौजूदा ज़माने में हम अंग्रेज कहते हैं। गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने की अंग्रेजी ज़बान में तर्जुमा किया है, ये हमें बताने के लिए कि देखो हर ज़माने में जो जदीद ज़बान हो उसको सीखना भी चाहिए और उसको आगे यूं बयान करना चाहिए कि उसके दीन का फायदा हो। देखिए आप और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाएं तो इसका यह माना नहीं है कि हम इसलिए जाएं कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निज़ाम में ढल जाएं, बल्कि हम अगर अंग्रेज के निज़ाम में जाएं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, तो उनको अपने दीनी माहौल में, दीनी निज़ाम में ढालें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उस जमाने के बनी असफर की ये बात करके इस बात की तरफ इशारा दिया कि अगर दीन इस्लाम की बात सीखने सिखाने के लिए हमें अंग्रेजी भी अगर पढ़नी पड़े तो उस पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। वयुक़ाल अल क़िस्त मस्दर अल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मा अल क़ासित फ़हुवा अल जाहिर। ये एक इल्मी बात है, लेकिन मैं इसको अवामी लहजे में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मस्दर, मस्दर मीमी, फिर असल फ़ाइल, इसमें फ़ाइल, इसके थोड़ी तफसील है, ये देकर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अब एक लफ्ज़ दो माना में आते हैं। अब क़स्त हो तो माना और है, क़िस्त हो तो माना और है। अब क़स्त हो तो माना नाइंसाफ है और क़िस्त हो तो इसका माना इंसाफ है, यानी लफ्ज वही है, उसके एराब डालने से, ज़बर ज़ेर पेश के डालने से माना बदल जाता है। और ये बात ऐसे ही ठीक है कि एक लफ्ज के अंदर से बंदा अल्फाज की तब्दीली कर दे तो माना बदल जाता है। उर्दू की एक मिसाल है ना कि एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, या एक ही नुक्ते ने हरम से जुर्म बना दिया, तो ये एक ही नुक्ते से माना बदल जाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अब लफ्ज क़िस्त है तो इससे मुराद इंसाफ है, और लफ्ज क़स्त हो तो इससे मुराद नाइंसाफी होगी। मैं इस पर आपको शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसफी नव्वरल्लाहु मरकज़हु का एक जुमला सुनाऊं। ये हमारे शेख अव्वल हैं, मैंने बचपन में इनके हाथ पर बैत की थी। हमारे उस्ताद मुकर्रम अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसफी रहमतुल्लाह अलैह के एक राफ़ज़ी से मुनाज़रा चल रहा था, तो उसने दौरान मुनाज़रा हजरत तौसफी रहमतुल्लाह अलैह की पेश करदा रिवायत पे एतराज किया कि जिसमें उन्होंने फरमाया इमामानी आदिलानी, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इमाम है यानी खलीफा है और आदिल है। तो उसने कहा आदल के दो मतलब हैं, एक अदल बाब ज़रबा से है, एक अदल जो है वो उदूल बाब नसरा, ये वो इसका चक्कर डाला कि अदल से हो आदिल तो माना इंसाफ और उदूल से हो तो माना ना इंसाफ। तो कहते हैं इसका मतलब है कि नऊज़ु बिल्लाह शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो है ये ना इंसाफ इमाम है। तो हजरत ने फरमाया तू रावजी तो उस रावजी की तरह मसला बयान कर रहा है जैसे एक रावजी ने एक दिन ईमान मुफस्सल का तर्जुमा किया और उल्टा किया। उसने कहा वो कैसे? तो उसने कहा आमन तो बिल्ला का मतलब क्या होता है? आमन तो बिल्ला का माना मैं अल्लाह पे ईमान लाया। तो कहा वो तर्जुमा कुछ और गलत कर रहा था, अल्लाह महफूज फरमाए कि आमन तो बिल्ला नऊज़ु बिल्ला अल्लाह का बिल्ला था। वह मलाइकती, अब इसका तर्जुमा होता है फरिश्ते, तो उसने कहा मलाइकती, वो मलाइका आ गया। अब वो कुतुबी का माना होता है किताबें, और वो जालिम तर्जुमा कर रहा है वो कुतुबी, उसके ऊपर कुत्ते पड़ गए। अब वरूसुली का तर्जुमा होता है अल्लाह के रसूल, लेकिन उस जालिम ने तर्जुमा किया कि वो रसूली, उसको रस्से बांध दिए। अब वल यौमिल आखिर का माना है
قیامت کے دن وہ کہتے ہیں نہیں اس ملنے کا آخری دن تھا، تو فرمایا تو ظالم تو ایسا ترجمہ کر رہا ہے، تو وہ اپنا سمون لے کر رہ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ مصدر کے معنی کو دیکھتا ہے اور اس کے اعراب کو دیکھتا ہے، کون سا لفظ ہے، کس طرح بولیں کس طرح نہ بولیں۔ اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کے اگر بندہ معنی نکالے تو الٹے سے الٹا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک لالچی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا جی میں تمہیں خاک کھلاؤں گا۔ تو اس نے خاک کہا نا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک تگڑے آدمی نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں گوشت کھلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی خاک کا معنی گوشت کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا خاک کو الٹ کرو کاخ بنتا ہے، کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں، محل کو الٹ کرو تو لحم بنتا ہے، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں گوشت کھلائے گا۔ اب دیکھو یہ الٹا معنی اس نے کر دیا۔ تو اس طرح ہر لفظ کے الٹے اور سیدھے معنی ہوتے ہیں، ہر لفظ میں ایک کے بجائے دو معنی نکلتے ہیں، اب بندے کی نیت پر منحصر ہوتے ہیں وہ کیسا معنی کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ القسط اور القسط کا فرق ہو گیا۔ تو امام بخاری نے ایک جگہ وَهُوَ الْعَادِلُ اور دوسری جگہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، یہ دونوں معنی کیے جو ظالم ہے۔ اب آئیے حدیث پہ۔ وَبِهِ قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں امام بخاری اپنے 5 اساتذہ لائے ہیں، 4 جو ہیں وہ غیر صحابی ہیں اور 5ویں نمبر پہ صحابی ہیں۔ یہ جو 4 امام بخاری کے استاذ پے در پہ آئے ہیں، ان 4 میں سے 3 کے نام جو ہے امام بخاری نے اصل نام ذکر کیے ہیں اور ان میں ایک نام جو ہے وہ کنیتاً ذکر کیا ہے۔ احمد بن اشقاب اصل نام ہے، محمد بن فضیل اصل نام ہے، عمارۃ بن القعقاع اصل نام ہے، ابو زرعہ جو ہے یہ کنیت ہے۔ ابو زرعہ کا اصل نام کیا ہے؟ حرم، نیچے ان کا نام حاشیے میں موجود ہے کہ ویقال الحرم، ان کا نام امام حرم ہے۔ تو یہ 4 بزرگ ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں پے در پہ، اور حضرت ابو زرعہ نے آخری استاد نے کس سے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے صحابی سے حدیث سنی۔ اب یہاں پر ایک علمی نقطہ ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے جس کو کہتے ہیں شرح کرمانی، اس کو حاشیہ کرمانی بھی کہتے ہیں، یہ 25 جلدوں میں ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ امام کرمانی رحمہ اللہ نے جو 25ویں اور آخری جلد میں اس حدیث پاک میں لکھا ہے نا ایک جملہ، وہ یہ 4 محدثین کے نام لکھ کے کہتے ہیں فیہ لطائف الاولی، کہتے ہیں اس میں کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون، کہ یہ 4 بزرگ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ گویا ہمیں جاتے جاتے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے احناف کے حوالے کر دیا، جاتے جاتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے اکابرین خصوصاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احناف سے محبت نظر آتی ہے۔ یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری کا نعوذ باللہ حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، یہ غلط کہتے ہیں، یہ علمی بات نہیں ہے، یہ انتہائی جاہلانہ پوائنٹ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے چلیے، پھر حضرت ابو ہریرہ، اب حضرت ابو ہریرہ کی بھی کنیت استعمال ہوئی ہے، اصل نام ان کا ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جسے ابہا کہتے ہیں۔ ابہا بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو یہ ابہا کا جو علاقہ ہے وہاں دوس قبیلہ رہتا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ دوسی قبیلے سے ہے۔ خود اپنے لیے فرماتے ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں روایت ذکر کیا من احس الفدا الدوسیہ والی، تو خود کو کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام دوسی قبیلے کا فرق کہتے تھے، تو اصل نام ان کا حضرت عبد الرحمن بن صخر ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو ارشاد ہے تو امام بخاری نے حدیث پاک ترجمۃ الباب سے موافقت کرتے ہوئے ذکر کی ہے کہ ترجمے میں، ترجمے کا معنی ہے چیپٹر ہیڈنگ، اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں لفظ ونضع الموازین القسط، میزان عدل کی بات ہے، تو جو آخری حدیث اس میں لائے ہیں اس میں بھی میزان کی بات ہے، ثقیلتان فی المیزان، اسے کہتے ہیں موافقت فی الباب من الحدیث الی الباب۔ اس موافقت کو حضرت امام بخاری نے پورا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا نا 2 کلمے، اب یہ کلمتان کلامان کے معنی میں ہیں، 2 باتیں ہیں۔ اب صحابہ کرام نے بڑی توجہ سنی کہ 2 باتیں ہیں، یہ سنیں، فرمایا ہاں جی 2 کلمے ہیں، 2 لفظ ہیں۔ حبیبتان بمعنی محبوبتان، اللہ کو بہت پیارے ہیں، الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لفظ۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ 2 لفظ ہیں اور جو اللہ کو پیارے ہوں گے، ہم وہ پڑھیں گے تو اتنے زیادہ لفظ ہوں گے، بڑے وزنی الفاظ ہوں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ بہت ہلکے ہیں زبان پر، ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان پہ لائیں تو آپ کو تکلیف ہو۔ تو پھر فوراً ذہن میں خیال آیا اچھا زبان پہ ہلکے ہیں تو قیامت میں ان کا اجر بھی ہلکا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ قیامت میں وزن اعمال میں بہت بھاری ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کہنے سے اللہ جل شانہ یہ مقام عطا فرمائے گا، وزن اعمال جھک جائے گا۔ اب میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کروں، یہی حدیث
پیچھے کتاب الادب میں موجود ہے، لیکن وہاں تقدیر روایت ہے، آدھا لفظ ہے۔ حدیث پاک کیا ہے وہاں کتاب الادب میں کہ من قال فی یومہ 100 مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ اتنا جملہ کہہ دے، فرمایا اس دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو میری ماؤں بہنوں، جتنے آپ بیٹھی ہیں یہاں پر، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں اٹھنے سے پہلے کم از کم یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، صرف اتنا لفظ، کیونکہ اس حدیث میں صرف اتنا لفظ ہے، تو اگر یہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور میرے لیے بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ میں آپ سب بیٹیوں کو صحیح طور کے اوپر صحیح بخاری پڑھنے اور اس کو ختم کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا بھی موجود ہیں، حضرت مولانا نصر اللہ صاحب، ہمارے باقی حضرات بزرگ موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں خصوصاً ہمارے حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب تشریف فرما ہے، ان سب علماء کی، اور میرا عزیز حضرت مولانا ادریس حنفی رحمہ اللہ کا فرزند ہمارے مطیع الرحمن، اس کی موجودگی میں ان کو گواہ بناتے ہوئے میں اجازت حدیث آپ کو دے رہا ہوں اپنے تمام مرویات کی۔ مجھے الحمدللہ اجازت حدیث ہے، اور وہ 16 واسطوں کی ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ پہنچتا ہے۔ ہمارے استاذ مکرم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد شریف مولیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحیم یار خان والے، وہ ان کے پاس ایسی سند تھی جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ من ینتہی الیہ علو الاسناد فی ھذا الزمان، اس زمانے میں وہ ان کے پاس سب سے عالی سند ہے۔ ان کے پاس تو حضرت شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ بھی تشریف لائے تھے اجازت حدیث کے لیے۔ حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی تشریف لائے، بڑے بڑے اکابر ان کے پاس آئے، تو ہمیں بھی جانے کی حاضری کی توفیق ہوئی، تو انہوں نے ہمیں یہ وہ عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہ تمام اجازت حدیث صحیح العقیدہ ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کا عقیدہ 100% ٹھیک ہے، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے، عقائد کے ٹھیک ہونے کی بنیاد پہ آپ کو اجازت حدیث ہے۔ ہاں کوئی اہل و سنت والجماعت سے دائیں بائیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے عقیدے میں کوئی نہ کوئی رخنہ ہے اس کو کوئی میری طرف سے اجازت حدیث نہیں ہے، جس کو اجازت ہے اس کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔ رب کریم نے چاہا تو میں سند انشاءاللہ مطیع الرحمن رابطہ کرے گا تو میں پوری ترتیب کے ساتھ نام لکھ کر پورے دستخط کے ساتھ آپ کو اسناد بھجوا دوں گا، آپ اس کا پرنٹ نکلوا لینا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ ہماری اجازت حدیث کی وہ سند ہے جو یقین مانے کئی حضرات تک، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کئی فضلات تک، اور دنیا کے 6 بر اعظم میں مختلف حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے عقیدہ پوچھ کے صحیح العقیدہ ہونے کے اطمینان پر ان کو اجازت حدیث دی ہے، تو اس طرح وہ سند جاری رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس بھی آ جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ اے اللہ ہماری جن بہنوں نے پڑھا ہے، اے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ہے ان کا پڑھانا قبول فرما، جن ماں باپ نے پڑھوایا ہے، معاونین نے پڑھوایا ہے، ان کا پڑھوانا قبول فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ تمام نیکی اور اس کا ثواب اس آل صاحب حضرت مولانا ادریس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے جانشین کو صحیح ان کا خلف الرشید اور جانشین فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ان کا تشریف لانا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔